جب ہم مزید حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو والدین ہیں وہ بھی غیر نجات یافتہ ہیں، عطا کہ وہ حدیث کے مطابق جہنم میں ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4718 میں لکھا ہوا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والد کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد جہنم میں ہیں۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے والد اور تیرے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام یہاں پر اپنی زبانی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب جہنم میں ہیں۔ تو جب آپ اپنے والد صاحب کو نہیں بچا سکے، آپ اپنے والد صاحب کو نجات نہیں دے سکتے، آپ ان کی نجات کے ضامن نہیں ہیں، جن کی وجہ سے آپ اس کرۂ ارض پر آئے، یا آپ جن کی وجہ سے اس کرۂ ارض پر پیدا ہوئے، تشریف لے کر آئے، جب آپ اپنے والد صاحب کو نہیں بچا سکیں گے تو عام مسلمانوں کو آپ کیسے بچائیں گے؟ یہ بات مجھے خاصا پریشان کرتی ہے، اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے، جب آپ اپنے والد صاحب کو نہیں بچا سکے، ان کو نجات نہیں دلا سکے، تو آپ کو کیسے پیغمبر اسلام نجات دلا سکتے ہیں؟ اور جب ہم مزید حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، مسند احمد حدیث نمبر 13262 میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، سیدنا لقیط بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری والدہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں۔ میں نے کہا، تو پھر آپ کے جو رشتہ دار قبل از اسلام فوت ہو چکے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ تیری ماں میری ماں کے ساتھ ہے، یعنی جہنم میں؟ اب پیغمبر اسلام صاحب اپنی والدہ ماجدہ کو بھی نجات نہ دے سکے۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ آپ اپنے والد صاحب کو نہیں نجات دے سکے، آپ جب اپنے والد صاحب کو نجات نہیں دے سکے تو اس کے ساتھ حدیث یہ بھی بتا رہی ہے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کو بھی نجات نہیں دلوا سکیں گے۔ نہ آپ اپنے والد صاحب کو نجات دے سکتے ہیں، نہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کو نجات دے سکتے ہیں، تو پھر مسلمان کس منہ سے پیغمبر اسلام کی جانب اپنی آنکھیں لگائے ہوئے ہیں؟